الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ کی توفیق سے اور اس کے اذن سے ہم سورہ بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی عظیم ترین سورت، بے تحاشا فضائل رکھنے والی۔ اس کی فضائل کے اوپر تو الگ ایک لیکچر کی ضرورت ہے، اور تو ہم اپنا لیسن آج شروع کر رہے ہیں، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو اس کے فضائل جو ہے وہ لکھے ہوئے احادیث کی صورت میں جو ہے وہ میں یہیں پہ پریزنٹ کروں گا، یعنی پوسٹرز کی صورت میں۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو سب غور سے پڑھیے اور اس کو فائدہ اٹھائیے۔ اس وقت صرف ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے والوں پر سایہ فگن ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ سفارش کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کیا ہے جو اس کا علم حاصل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کا مددگار ہو۔ استقامت کے ساتھ آپ جب سیکھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو یہ علم دے گا۔ ایک بات آپ کو آپ کے اعزاز میں یہ بات کہنا پسند کروں گا کہ دیکھیے، دنیا کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے، بعض دفعہ اس کے بدلہ کچھ اور دے دیتا ہے، بعض دفعہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اور یعنی ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہ دے یہ چیز اپنی حکمت کے تحت۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا کے بجائے آخرت کا طلبگار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور دیتا ہے۔ مثلا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید کا حافظ بن جاؤں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور حافظ بنا دیتا ہے، انشاءاللہ وہ دعائیں کرے اور اس کی ایفرٹس کرے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں عالم بن جاؤں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عالم بناتا ہے۔ تو دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ چاہے جس کو دیتا ہے، جس کو چاہے نہیں دیتا، لیکن جو دینی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو ضرور دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ہم ترجمہ کر چکے، 7 نام اللہ کے جو بڑا رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت سے ابتدا کرتے ہیں۔ الف لام میم۔ دیکھیے، یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، نہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بتائے، تو ہمیں بھی اس کی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا آپ یہی ترجمہ کریں گے، الف لام میم کا الف لام میم۔ اور اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کا ذکر کر کے بتایا کہ جو یہ الف لام میم پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا کرے گا۔ الف پر 10، لام پر 10 اور میم پر 10۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، ذالکہ یہ کلمہ جو ہے آپ کو بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں بھی ہے اور اشارہ کرنے والا لفظ بھی ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی اشارہ کرنا ہو قریب کی چیز کو تو ہم کہتے ہیں ھذا، یہ، اگر مذکر ہو، اور اگر مؤنث ہو تو ہم کہیں گے ھذہ۔ یعنی مؤنث کا کیسے پتہ لگتا ہے؟ اس کے آخر میں گول تا لگی ہوگی۔ واحد ہو، یہ کتاب ہے، ھذا الکتاب، یہ کتاب ہے، ھذا قلم، یہ قلم ہے، ٹھیک ہے نا، ھذا بیت، یہ گھر ہے، ھذا یہ۔ اور اگر گولتا لگی ہو مؤنث کے لیے کہنا ہو تو ھذہ شجرۃ، یہ درخت ہے، اور ھذہ سیارۃ، یہ جو ہے وہ کار ہے۔ تو دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اگر کہنا ہو وہ، تو اشارہ بعید، دور کا اشارہ، تو ہم اس کے لیے
حاضہ حاضی کے بجائے استعمال کریں گے ذالکا. ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، مذکر کے لیے واحد، سنگولر واحد کے لیے جو ہے نا وہ ذالکا کہیں گے. ذالک الکتاب وہ کتاب ہے، ذالک البیت وہ گھر ہے، ذالک القلم وہ قلم ہے. ٹھیک ہے نا. تو ذالکا جو ہے وہ کے معنی میں آتا ہے. لیکن اگر مونس ہو تو پھر ذالکا نہیں آئے گا، پھر آئے گا تلکا. اور مونس کے لیے آپ جانتے ہیں آخر میں گول تا لگی ہوگی، تلک السیارہ وہ کار ہے. ٹھیک ہے جی، تلک السیارہ وہ کار، تو تلکا آ جائے گا. اچھا ان کی جمع جو ہوگی یہ کہنا یہ سب جمع ہو، یعنی جمع کے لیے آئے گا ہا اولائے پلورل، تو ہا اولائے. اور اگر جو ہے وہ کہنا وہ سب، یہ سب ہا اولائے اور وہ سب تو اولائکا. تو کیا کیا ہو گئے؟ حاذا حاذی یہ کے لیے، ذالکا اور تلکا وہ کے لیے، اور جمع کے لیے کیا ہے؟ ہا اولائے اولائکا. یہ ساری چیزیں آپ کو لکھی ہوئی بھی بتا دی، تو یہ ہو گیا. ذالک الکتاب یہ ہے وہ الکتاب. دیکھیے یہ کلمہ بنا ہے الف لام جمع کتاب سے. الف لام جو ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، آپ کو بتایا یہ علامت آئے تو اس کے دو ہی معنی ہوتے ہیں، آپ کو سمجھایا ہے. یا تو خاص کرنے کے لیے آتا ہے، نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے. یعنی دیکھیں کوئی کتاب پڑھی ہے تو اس کو کہیں گے کتابن، یہ نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے. لیکن عربی زبان میں اگر پراپر ناؤن بنا دیں گے تو کہیں گے الکتاب. مثلا مثال کے طور پر یہ شاہد کی کتاب ہے تو ہم کہیں گے الکتاب، خاص کتاب ہے یہ. یعنی خاصیت کیا ہے اس میں؟ یہ شاہد کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ال لگ جاتا ہے. اور ایک الف لام آتا ہے پوری کی پوری نوع اور جنس بیان کرنے کے لیے. جیسے کہ اب آتا ہے الحمد، اس میں یہ مراد نہیں کہ وہ خاص حمد، بلکہ اس سے مراد ہے تمام کی تمام حمد. العالمین تمام کے تمام جہاں. تو یہ الف لام آتا ہے. یہاں ہمیں پتہ لگ رہا ہے، ہم سیاق و سباق سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تمام کی تمام کتابیں نہیں مراد بلکہ خاص کتاب مراد ہے. تو کتاب تو اردو کا لفظ ہے، یہ تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ذالک الکتاب یہ ہے وہ کتاب، یہ وہ خاص کتاب ہے. لا پڑھ چکے ہم، بار بار دہرائے جانے والا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. لا کا ایک معنی ہوتا ہے نہیں، اور ایک لا استعمال ہوتا ہے منع کرنے کے لیے. تو لا یعنی مثلا سوال کیا جائے کہ جو ہے وہ استاد صاحب گھر میں ہے، لا جی نہیں، لا نہیں. جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لا جواب، اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے. لا تعداد بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اردو میں استعمال کریں. اور ایک ہوتا ہے لا منع کرنے کے لیے، یعنی یہ کام نہ کرو، تم یہ کام مت کرو. تو اس کو لیے عربی زبان میں لا کا حصہ ہے. لا تفعل، تو یہ کام نہ کر. تو یہ ہے. تو یہاں جو ہے یہ آگے کلمہ کرتے ہیں کہ اگلی بات جو ہے وہ سمجھتے ہیں، پھر دونوں کا اکٹھا کلمہ کرتے ہیں. ریب یہ ویسے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، شک و ارتیاب ہم کہتے ہیں. ریب کہتے ہیں شک کو. ریب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ریب شک کو. اچھا اب آپ یہاں ہی نوٹ کیجئے کہ اس کے شروع میں الف لام تو نہیں لگا ہوا. تو یہ کامن ناؤن ہے. اس کا مطلب ہو گیا ہر قسم کا شک، یعنی دل کے اندر شک کے جذبات اٹھنے سے لے کر کتابیں، تحریریں، ڈاکومنٹیشن، جو کچھ بھی ہے، شک کی جتنی ٹائپس ہوتی ہیں ساری کی ساری ریب میں آ جائیں گی. کل کا کل شک. ٹھیک ہے نا. لیکن لا آ گیا نفی کے لیے، نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہا گیا کہ نہیں، ریب کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اگر الریب ہوتا نا تو پھر کوئی خاص شک ہوتا. لا ریب کہ کسی قسم کے ادنا سے ادنا شک کی بھی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب یہ ہے وہ کتاب، اس میں کسی قسم کے ادنا سے بھی شک کی گنجائش
نہیں، کوئی شک نہیں، فی ہی، یہ کلمہ بنا ہے فی جمع ہی سے. یہ فی تو ہم نے کہا بار بار دہرائے جانے والے کلموں میں آتا ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فی الفور. تو فی کا مطلب ہوتا ہے میں. ہم سوال کرتے ہیں کہ جو اسامہ کہاں ہے، تو وہ جواب آتا ہے کہ فی البیتی، گھر میں ہے. یا وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا ہے تو ہم کہیں گے فی المسجدی، تو یہ لکھا ہوا آ گیا فی، آپ کو گیا مسجد میں، گھر میں، ٹھیک ہے نا. تو فی کا مطلب ہو گیا میں، اور ساتھ یہ ہی لگ گیا. یہ پڑھا تھا ہم نے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں، بین یدی اللہ و رسول ہی، وہی ہی ہے. یہ پروناؤن ہے. پروناؤن ہوتا ہے نام کی جگہ جو استعمال کرنے، یہ چیز استعمال ہو جائے. مثلا ہم نے کہنا ہو قلم اس کا ہے، تو ہم کہیں گے قلم کے ساتھ ہی لگا دیں گے یا ہو لگا دیں گے، دونوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہی لگا دیں ہو لگا دیں. قلم و ہو یا قلم و ہی ہو، اس کا قلم، ٹھیک ہے. بیت و ہو یا بیت و ہی ہو، اس کا گھر. کتاب و ہو یا کتاب و ہی ہو، اس کا کتاب. تو یہ اس کا کی سیریز ہے. یعنی پروناؤنس کی بہت ساری سیریز ہیں. ہم نے کون کون سی پڑھی ہے؟ اس کا، اور اسی طرح تیرا، اسی طرح ہم نے پڑھی وہ، اور اسی طرح ہم نے پڑھی تو. یہ چار ہم نے پڑھی ہیں. کچھ مل کے آتی ہیں، کچھ علیحدہ، یہ مل کے آتی، جیسے یہاں پہ فی ہی مل کے آ رہا ہے. اس کے اور کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ قلم کے ساتھ مثلا ہو لگا دیں، قلم و ہو، اس کا قلم. ہا لگا دیں، قلم و ہا، اس ایک مؤنث کا قلم. دو کے لیے کیا آگا؟ قلم کے ساتھ ہما لگا دیں گے، قلم و ہما، ان دو کا قلم. اور جمع کے لیے آئے گا قلم و ہم، تین یا تین سے زیادہ مذکر تو ان سب کا قلم. اور قلم و ہنہ جو ہے مؤنث کے لیے، جمع مؤنث کے لیے، ان سب مؤنث کا قلم. تو بیسیکلی یہ اس کا کی سیریز ہوگی. تو یہ آپ کو پڑھا چکے، تو اب آپ نے اس کو ریکال بھی کر لیا آپ نے. ایک اور اس کا فارمولا بھی میں نے زیادہ لکھا ہوا نہیں بتا رہا، بس زبانی آپ لیں. ایک صحابی کا ذکر ہو تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہو آ جاتا ہے. اور ایک صحابیہ کو تو رضی اللہ تعالی عنہا، راضی ہو گئے اللہ سے، ایک مؤنث سے. اگر دو ہوں تو رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے راضی ہو گئے. رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب سے اللہ راضی ہو گئے. اور رضی اللہ تعالی عنہن، ان سب صحابیات سے اللہ تعالی راضی ہو گئے. تو یہ ہو گیا. تو فی ہی، فی کا مطلب میں، اور ہی اس میں، اس فی ہی اس میں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یا فی ہی پڑھ لے، یہ ہے وہ کتاب، نہیں کوئی شک، فی ہی اس میں. ہدن، یہ تو آسان سا کلمہ آپ سب جانتے ہیں، اردو کا. ہدایت کیا کہتے ہیں؟ ہدایت، ٹھیک ہے نا، رہنمائی، ہدایت. ہدن للمتقین، یہ بنا ہے لل متقی جمع یا نون سے. تو للمتقین یہ بنا ہے لل جمع متقی جمع یا نون سے. تو لام آ جائے اگر ہم نے پڑھا تو اس کا مطلب ہوگا کے لیے، یا لام آ جائے دوسرا تو ہوگا یقیناً. یہ کیسے پتہ لگے گا؟ اس سیاق و سباق سے دیکھیں گے، دوسرا ترجمہ فٹ ہی نہیں ہوگا. لیکن دو لام آ جائے جیسے یہاں آ گئے تو اس کا مطلب کے لیے ہوگا، اس میں دیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یا نون جمع کے لیے آگے کون کون سی علامتیں ہیں جمع کی؟ کسی بھی لفظ کے آخر میں واو الف آ جائے، واو نون آ جائے، یا نون آ جائے، یا الف اور لمبی تا آ جائے تو جمع کی علامت ہے. بیچ میں لفظ رہ گئے متقی، پرہیزگار، بچ بچ کے چلنے والے. اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے. للمتقین، متقین کے لیے. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، لا ریب کوئی شک نہیں، فی ہی اس میں،
ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے. لو جی ترجمہ ہو گیا نا. یہ اب ہوگی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف لام میم یہ ہے وہ کتاب، کوئی شک نہیں اس میں ہدایت ہے متقین کے واسطے. اب یہ آیت آپ کو یاد ہونی چاہیے، ایک ایک لفظ عربی مبین کا آپ کی اپنی زبان بن جانا چاہیے. باقی پڑھیں گے اگلی آیت انشاءاللہ کل. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم.